are living in an era of uncertainty and fear. Words like virus, pandemic, lockdown are echoing everywhere. اس بے یقینی اور ڈر کی فضا میں جب خوف زدہ کر دینے والے الفاظ کی ہر طرف گونج ہے, we need to take care of our mental health. In a world where every 1 in 4 individual suffers from some neurological or mental issue at any stage of life, اس دنیا میں جب ہر 4 میں سے 1 فرد کو زندگی کسی موڑ میں کسی نفسیاتی مرض کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمیں اپنی اور سارے لوگوں کی نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کا خاص خیال رکھنا ہوگا. سوشل ڈسٹینسنگ ناٹ سوشل آئسولیشن. معاشرتی میل جول میں احتیاط تو کرنی ہے کہ کووڈ-19 میں یعنی کورونا وائرس میں کمیونٹی سپریڈ بہت تیز ہوتا ہے, بٹ ٹو کل دا بورڈم اینڈ monotony we need to take some healthy steps. یہ جو گھر میں رہ کر چڑچڑاپن, بوریت اور غصہ سا چڑھ جاتا ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کچھ اقدامات کرنے ہوں گے. ہم اس کو دور کر سکتے ہیں. We can do it. کیسے؟ آئیے سیکھ لیتے ہیں. نماز پڑھیے. ہر مشکل اور آزمائش کے وقت نماز سے رجوع کرنے کا حکم دیا گیا. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں, بندہ نماز میں. پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بلا سے بچتے ہوئے کہیں دوسری بلا میں یعنی گناہوں کی بلا میں ہم کہیں گرفتار نہ ہو جائیں. تسبیحات کیجیے, مراد و وظائف پڑھیے, اور سب سے بڑھ کر دعائیں کیجیے. اسٹڈی, مطالعہ بہت ہی اہم ہے. ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, خوب پڑھیں. Limit consumption of stressful news and social media. یہ جو ٹینشن دینے والی اور خوف زدہ کر دینے والی خبریں ہوتی ہیں, ان سے بچیے. اپنے بچوں پر توجہ دیجیے, ان کے کام کو دیکھیے, ان کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیجیے, مسکرائیے. ایکسرسائز کیجیے, واکنگ کیجیے. اگر باہر نہیں جا سکتے تو گھر کے اندر ہی کوئی ٹائم فکس کر کے خوب واک کیجیے. دن میں برسک واکنگ کرنا بہت ضروری ہے. سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی لیٹے رہنا یا بیٹھے رہنا, یہ ہائیلی نان ریکمینڈڈ ہے. ایٹ ہیلدی فوڈ. گھر میں فارغ بیٹھے ہیں, آن لائن آرڈر دیا, پیزا بھی آ رہا ہے, برگر بھی آ رہا ہے, یوں تہیں چڑھتی چلی جائیں گی تو ایسا نہ ہو کہ بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول اور کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کے ہم مریض بن جائیں. خوب احتیاط کیجئے. کھانے کا ٹائم فکس کر لیجئے, اور اس کے علاوہ بالکل نہ کھیت میں بیج نہ ڈالا جائے تو گندی جڑی بوٹیاں گھاس پھوس اگاتی ہے. اسی طرح دماغ کو اگر کوئی اچھا کرنے کے لیے نہ دیا جائے تو دماغ میں بھی شیطانی وسوسے اور برے خیالات آ جاتے ہیں. اینڈ ویری امپورٹنٹ, دیکھیے گھر میں ہم سب رہتے ہیں, طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, مزاج میں بھی فرق ہوتا ہے, لیکن وہ گوند, وہ گلو جو ہم سب کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے وہ ہے صبر, شکر, کمپرومائز اور برداشت کی. گھر والوں پہ تو بوجھ بڑھ گیا نا, صفائی ستھرائی, دیگر معاملات, اور اب جب سب گھر پہ ہیں تو ٹینشن بھی بڑھ جاتی ہے. 3 باتوں کو پلے سے باندھ لیجئے, انشاءاللہ عز و جل لائف بالکل سٹریم لائن ہو جائے گی. نمبر 1 خاموشی. نمبر 2 مسکراہٹ, مسکراتے رہیے, ماحول ڈیفیوز ہو جائے گا, ہارڈ نہیں بلکہ سافٹ ہوتا چلا جائے گا. اور نمبر 3 ایک میجیکل سینٹنس جو تمام جھگڑوں کو حل کر دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ اپنی غلطی مانتے ہوئے آئی ایم سوری یہ کہہ دیں, اور پھر اپریسیشن کرتے رہیں, حوصلہ افزائی کرتے رہیں, ایک دوسرے کی تعریف کرتے رہیں, تو انشاءاللہ عز و جل دلوں میں قدورتیں نہیں آئیں گی. اور ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ عز و جل. پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے, بزرگان دین, اولیاء اللہ کی دعاؤں کے طفیل, یہ بلا بھی ٹل ہی جائے گی, لیکن ہمیں مضبوط رہنا ہے اور اس مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ جب طوفان آتا ہے سارے پرندے چھپ جاتے ہیں, لیکن عقاب, شاہین اور چیل وہ اس طوفان کی تیز ہواؤں کی مدد سے اور اونچی پرواز کرتا ہے. یعنی یہ مشکلات ہمارا ٹیسٹ ہوتی ہیں. اللہ عز و جل ہمیں اس مشکل مرحلے میں ثابت قدم رہنے اور اپنا شکر